بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مودی کی ایک اور مکاری سامنے آ گئی ہے۔ بھارت کوئی بھی ایسی چال چلنے سے باز نہیں آتا جس سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور آسام میں لاکھوں مسلمانوں کو بھارتی شہریت سے محروم کرنے کے بعد مسلم دشمن بی جے پی نے اب رام مندر کی تعمیر پر بھی مشاورت شروع کر دی ہے۔ بی جے پی نے رام مندر تحریک تیز کرنے کا ٹاسک بدنام زمانہ کلیان سنگھ کو سونپا ہے۔ آر ایس ایس سے وابستہ 35 ہندو انتہا پسند تنظیموں کے 3 روزہ اجلاس کے ٹاپ ایجنڈے میں رام مندر کی تعمیر کا ایشو بھی شامل رہا۔ ناظرین کرام، اتر پردیش میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر بی جے پی کے منشور میں شامل ہے، جبکہ مودی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران بھی یہ وعدہ کیا تھا۔ دہلی میں موجود صحافتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ رام مندر کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کے باوجود بی جے پی حکومت نے اپنی سرپرست انتہا پسند ہندو تنظیم آر ایس ایس کے دباؤ پر رام مندر موومنٹ میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی سپریم کورٹ آج کل روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ 1 ماہ قبل کیس کی حتمی سماعت کا آغاز ہوا تھا، جبکہ اس حساس کیس کا حتمی فیصلہ رواں برس ہی متوقع ہے۔ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے شہید بابری مسجد کے مقام کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان میں سے ایک حصہ سنی وفاق بورڈ کو دیا جانا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف 9 برس سے 14 اپیلیں زیر التوا تھیں، جس کی اب حتمی سماعت جاری ہے۔ تاہم ہندو انتہا پسند آر ایس ایس اور اس کے بغل کا بچہ بی جے پی کی حکومت نے 6 دسمبر 1992 کو شہید کی جانے والی بابری مسجد کے مقام پر رام مندر تعمیر کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ دہلی میں موجود صحافتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتیں چونکہ اس وقت بی جے پی حکومت کے زیر اثر ہیں اور آر ایس ایس سے خوفزدہ بھی ہیں، لہٰذا بھارتی دارالحکومت کے تجزیہ نگاروں اور سیاسی حلقوں میں یہ تاثر عام ہے کہ سپریم کورٹ آر ایس ایس کی خواہشات کے خلاف فیصلہ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ حالانکہ اس متوقع فیصلے کے نتیجے میں ایک بار پھر مسلم کش فسادات پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہادت کے بعد ممبئی، بھوپال، دہلی اور حیدرآباد دکن سمیت دیگر بھارتی شہروں میں پھوٹنے والے فسادات میں 2000 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ صحافتی ذرائع کے بقول بی جے پی حکومت کو بھی پوری توقع ہے کہ سپریم کورٹ ہندو توا کے پیروکاروں کی امنگوں کو مد نظر رکھ کر اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اس کا اظہار بی جے پی کے بیشتر رہنما میڈیا سے ہونے والی غیر رسمی ملاقاتوں میں کرتے رہے ہیں، جبکہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، سنیل بھرالا اور براگیا سنگھ ٹھاکر جیسے بی جے پی کے انتہا پسند چہرے تو کھلے عام اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بھوپال سے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ راٹھور نے کچھ ہی روز پہلے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آرٹیکل 370 کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا گیا، اسی طرح اب اتر پردیش میں جلد بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے رام مندر کیس کا حتمی فیصلہ رواں برس متوقع ہے۔ اگر یہ فیصلہ آر ایس ایس کی خواہشات کے خلاف بھی آتا ہے، جس کا امکان بہت کم ہے، تو پھر بھی بی جے پی حکومت نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نئے اور کچھ پرانے بدنام زمانہ کرداروں کو آگے لایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے بقول مودی سرکار 2022 میں اتر پردیش کے ریاستی الیکشن سے پہلے رام مندر تعمیر کرنا چاہتی ہے تاکہ ریاست کی تمام سیٹوں کو حاصل کر سکے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق رام مندر کے ایشو کے حوالے سے 3 روزہ اجلاس ہوا اور اس حوالے سے مختلف تجاویز دی گئیں۔
بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق اجلاس میں RSS سے وابستہ 35 انتہا پسند تنظیموں کے 200 سے زائد وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور اس کے بعد کی صورتحال پر پریزنٹیشن بھی دی گئی۔ RSS کے ارکان نے مودی سرکار کی طرف سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کو تاریخی قدم قرار دیا، جبکہ RSS سے وابستہ مذہبی معاملات دیکھنے والی انتہا پسند تنظیم وشوا ہندو پردیش نے رام مندر کیس کے حوالے سے عدالتی کارروائی کی تفصیلات شیئر کیں۔ ناظرین، وشوا ہندو پردیش وہی انتہا پسند تنظیم ہے جس کے 1.5 لاکھ سے زائد سیوکوں نے BJP کے شرپسندوں کے ساتھ مل کر بابری مسجد شہید کی تھی۔ ناظرین کرام، دہلی میں موجود ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے RSS کی مشاورت سے رام مندر موومنٹ تیز کرنے کا ٹاسک کلیان سنگھ کو سونپ دیا ہے۔ 1992 میں اتر پردیش میں بابری مسجد کی شہادت کے وقت کلیان سنگھ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ تھا، تاہم بابری مسجد کی شہادت کے واقعہ پر اس کی حکومت برطرف کر دی گئی تھی۔ بعد ازاں BJP نے اسے 2014 میں راجستھان کا گورنر مقرر کر دیا تھا، جس کی 5 سالہ مدت گزشتہ روز پوری ہو گئی۔ یہ مدت پوری ہونے کے فوری بعد پیر کے روز کلیان سنگھ نے دوبارہ BJP کو جوائن کر لیا ہے۔ معزز ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کلیان سنگھ اتر پردیش میں رام مندر موومنٹ چلانے کا آغاز کر دیں گے، جبکہ بھارتی چینل نیوز 18 کے مطابق سیاسی تجزیہ نگار بھی متحرک سیاست میں کلیان سنگھ کی واپسی کو BJP کا رام مندر ایجنڈا آگے بڑھانے کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔